فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ اس میں شک کرنے والوں کے گروہ میں سے نہ بنے، آپ کوئی شک نہ کریں۔ مخاطب سے کہہ دیتا ہے آپ کے پیغمبر کو، جو کتاب ہم نے نازل فرمایا، اگر آپ کا کوئی شک ہے تو اہل کتاب کے عادل علماء سے پوچھ لیجئے، مثلا عبداللہ ابن سلام سے پوچھ لیجئے، سلمان فارسی سے پوچھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے یہود و نصارہ تو ایمان لا چکے ہیں، کہ ان سے پوچھ لیجئے، وہ تصدیق کر جائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِن كُنْتَ، اگر آپ ہوتے ہیں شک میں اس چیز کے متعلق جو ہم نے آپ کو نازل کر دیا ہے آپ کے پیغمبر کے واسطے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جو قرآن کریم جو کتاب تلاوت کرتے تھے، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، تحقیق آ گیا ہے حق آپ کو، من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور نہ بنیے آپ ان لوگوں میں سے، كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلا دیا ہے، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ ہوں گے آپ لوزرز میں سے، آپ لوز کر جائیں گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ، تاکہ وہ لوگ، حقت علیہم کلمۃ ربک، جن پہ سٹیمپ ہو گیا ہے آپ کے پروردگار کا فیصلہ کہ وہ کافر ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اس حوالے سے جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے ان پہ سٹیمپ لگا دیا ہے، کیونکہ یہ ایروگنٹ ہیں، یہ ضدی ہیں، یہ عنادی ہیں، تو آپ جو بھی پاپڑ بیلیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین، وہ لوگ، حقت علیہم کلمۃ ربک، جن پہ ثابت ہو چکا ہے آپ کے پروردگار کا فیصلہ کفر والا کہ یہ کفر پہ مریں گے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور میں نے کہہ دیا تھا کہ میتھڈالوجی کے ایک ایک بات کو آپ نے ایک ایک آیت کے لیے مد نظر رکھنی ہے، کہ یہ بات دنیا آدمی آئے گا تو وہ کہے گا اللہ کا فیصلہ اس کے متعلق ایسا کیوں ہوا کہ وہ کفر پہ مریں گے، تو ہم اسے کریں گے کہ چونکہ آپ کے کٹے ہو گئے ہیں اس لیے بات آپ کے پلے نہیں پڑتی۔ اگر آپ میتھڈالوجی میں ہوتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ گمراہی کے 3 مراتب ہیں، گمراہی کے 3 مراتب ہیں، ضلالت، بیس کا پان، جہالت، اور دوسرا مسئلہ ایروگنس، ضدی ہونا، اور تیسرا مسئلہ اسٹینڈ، بس کہ سیزڈ اینڈ سیلڈ، صحیح۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اگرچہ آ جائیں ان کو، کل آیت، ہر قسم کی نشانیاں، آپ انہیں جس قسم کی بھی نشانیاں اور احکام بتا دیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تاکہ وہ دیکھ لے العذاب العلیم، دردناک عذاب کو، تو دردناک عذاب جب دیکھ لیں گے تو اسی وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لانے کا، ادروائز پھر تو فرعون بھی مسلمان بن جاتا ہے، کہ اسے جب عذاب پہنچ گیا تو وہ تو چیخ رہا تھا کہ امنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لیکن اس وقت کیا وہ اردو کا ایک مقولہ ہے، اگر کیا ہے کہ اب پچھتاؤ گے کیا جب چڑیاں چھپ گئی کھیت، وہ تو پھر چڑیاں چھپ گئی ہیں کھیت، پھر اسی وقت، اور ہم نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ ایمان الیاس والباس غیر مقبول، اسے کہتے حالت یاس و باس، آپ لکھیں اسے کہتے حالت یأس و باس، یأس کا معنی نا امیدی اور باس کا معنی پکڑ والا وقت، یعنی وہ پکڑ اور نا امیدی کا وقت ہے، اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، اب یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنرل پرنسپل تو یہ ہے کہ عذاب کے آتے ہوئے پھر کسی کو ایمان کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، پھر عذاب نے آنا ہی ہے، لیکن ہاں دیر از این ایکسپشنل کیس آپ قوم یونس، کہ عذاب سر پہ آ پہنچی تھی اور پھر واپس چل گئی، عذاب پہنچ گئی تھی، دیٹ از این ایکسپشنل کیس۔ تو اللہ کریم نے جب کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تاکہ عذاب علیم کو دیکھیں، اور جب عذاب علیم کو دیکھیں تو پھر تو ایمان فائدہ نہیں دیتا، تو فوراً اللہ کریم نے وہ ایکسپشنل کیس نکال دیا، کہ ابھی اظہر نے کہیں دوسری آیت سے نکالا ہوگا کہ نہیں، وہ یونس علیہ السلام کے قوم پہ عذاب آ رہا تھا، وہ واپس چل گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ از این ایکسپشنل کیس، تو فوراً ایکسپشنل کیس کو کلک کر دیا، صحیح۔ ویسے اللہ کا کمپیوٹر بھی بڑا مضبوط ہے،
کیوں چھوٹے چھوٹے؟ ہاں نہیں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، تو کیوں نہ تھے قریۃ وہ گاؤں والے، آمنت کہ ایمان لے آتے، فنفع ایمان ہوا اور انہیں نفع دے دیتے ان کا ایمان، الا قوم یونس مگر یونس کی قوم، لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی تو ہم نے رکوا دیا، ظاہر کر دیا ان سے رسوا کرنے والی عذاب کو، فی الحیات دنیا دنیا والے زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور ہم نے انہیں زندگی دے دی ایک فکس ٹائم تک، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ اور ہم نے زندگی دے دی إِلَىٰ حِينٍ ایک فکس ٹائم تک، اور اسی کی ایک علت تھی، اسی کی ایک علت تھی کہ یونس علیہ السلام بالکل یہاں تک آ گئے، یہاں تک، اور اس نے قوم سے کہہ دیا کہ آپ پہ عذاب آنے والی ہے، آپ پہ عذاب اور عذاب جب کسی ریجن پہ آتی ہے تو وہاں نیکوبت سب کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، وہاں عذاب والے ریجن میں پھر وہاں نجات نہیں ہوتی، تبھی تو جب عذاب آتی ہے تو اللہ کریم پیغمبر سے کہہ رہتا ہے کہ آپ نکل جائیں، نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کسی میں سوار ہو کے نکل جائیں، لوط علیہ السلام سے کہہ دیا رات کے وقت نکل جائیں اس گاؤں سے اور پیچھے نہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا بحیر احمر کو پار کیجیے، جلدی جلدی نکل کیجیے، رسول اللہ علیہ السلام سے کہہ دیا نکلیے مدینہ منورہ چلے جائیں اور یہ چھوڑیے میرے لیے، جن کے ساتھ میں نپٹوں، تو یہ ہے اللہ کا قانون۔ اب یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی کہ میں نے ان پہ عذاب لانا ہے، تو یونس علیہ السلام نکل گئے لیکن فکس ٹائم سے ذرا پہلے نکل گئے، وہ فکس ٹائم سے ذرا پہلے نکل گئے، تبھی تو قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا، سورت نون 29واں پارہ، سورت نمبر 68، سورت نمبر نون یا سورت القلم، کسی 29ویں پارے میں ہوگا، سورہ قلم لکھا ہوگا یا سورہ نون ہوگا، دوسری سورت ہے 29ویں پاری کی دوسری سورت، سورہ قلم 565، دیکھ لیا، آیت نمبر 78 دیکھیں، فاصبر، دیکھ لیا آیت نمبر 48، فاصبر لحکم ربک، دیکھ لیا 48، فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے او میرے رسول اپنے پروردگار کے حکم تک، پروردگار کے حکم تک انتظار کریں، جب اللہ کہہ دے کہ نکلیں تو پھر نکلیں، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اور نہ بنیے آپ مچھلی والے پیغمبر کی طرح، اسے کہتے ہیں مچھلی والا پیغمبر، اسے کیا کہتے ہیں؟ فش مارکیٹ والا پیغمبر، وہ فش مارکیٹ والا نہیں تھا، اسے مچھلی نے نگل لیا تھا، حوت مچھلی کہتے ہیں، وَلَا تَكُنْ اور نہ بنیے کصاحب الحوت مچھلی والے نبی کی طرح، اذ نادا جب وہ چیختا رہا وہ مکظوم اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، بڑا مغموم تھا، اور کیا چیخ رہا تھا، اس جگہ کو محفوظ رکھیں، اگر قاری صاحب نے دوسری آیت نکالی، وَظَنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انبیاء ہوگا 17واں پارہ، آیت نمبر 87، سورہ انبیاء 17واں سپارہ، آیت نمبر 87، آیت نمبر 87 دیکھ لیا، وَظَنُّونِ حوت
یہ بھی مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون یہ بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ وَظَنُّونِ اور یاد کیجئے مچھلی والے پیغمبر کو، وَظَنُّونِ اور یاد کیجئے مچھلی والے نبی کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا he was not a fisherman، وہ کوئی مچھلی کا شکار کرنے والا نہیں تھا، کیٹی بندر والا، وہ مچھلی والا پیغمبر کہ مچھلی نے نگل لیا تھا، کیونکہ انہیں کشتی سے نیچے اتارا گیا درمیان سمندر کے، اور نیچے شارک اس میں زندہ نکل گئی۔ بس وہی ہوا۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور یاد کیجئے مچھلی والے نبی کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ چلا گیا گاؤں سے، مغاضبًا اور وہ غصے ہو گیا تھا اپنی قوم پہ، فظن اس کا یہ خیال تھا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پہ تنگی نہیں لائیں گے، اللہ نقدر علیہ اللہ نضیق علیہ کہ ہم اس پہ تنگی نہیں لائیں گے، اس کا یہ خیال تھا۔ فظن اللہ، لیکن وہ فکس ٹائم سے تھوڑے پہلے نکلا تھا۔ فظن اللہ نقدر علیہ تو اس کا خیال تھا کہ اس پہ ہم تنگی نہیں لائیں گے، لیکن ہم نے تنگی لائی اور مچھلی کے پیٹ میں ہم نے داخل کر دیا۔ اگر قاری صاحب ایک تیسری جگہ کو نکال سکیں تو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ تو مچھلی نے نگل لیا، تو جب مچھلی نے نگل لیا 40 دن راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزاری، 40 دن راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزاری۔ جبریل امین وہاں پہنچ گیا کہ وظیفہ شروع کر دیں، اس نے کہا کیا وظیفہ؟ تو پیچھے یہ آیت میں آ رہا ہے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ وہ چیختا رہا، وظیفہ کرتا رہا، بلند آواز سے، فی الظلمات تاریکیوں کے اندر، سمندر کے موجوں کی تاریکیاں تھی، پانی کی تاریکیاں تھی، رات کی تاریکیاں تھی، پیٹ کی تاریکیاں تھی، تاریکی ہی تاریکیاں تھی، اور پیغمبر اندر پڑا ہوا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں معبود مگر آپ ہیں اور ساری پاکیزگیاں آپ کے لیے ہے، انی کنت من الظالمین میں واقعی کوتاہی کر چکا ہوں۔ پیغمبر ظلم نہیں کرتا، یہ تو اعتراف اپنے چھوٹے سے جرم کو وہ اتنا بڑا ظلم کہہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، تو اس کی معمولی سی لفظش بھی بہت بڑی کنسیڈر ہوتی ہے، کیسا نہیں؟ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے خطا اس کی چھوٹی ہوگی، لیکن اور اس کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر عام لوگ کوئی کوتاہی کرے تو لوگ کرتے رہیں گے، لیکن آپ لوگ جو تفسیر میں بیٹھے ہیں، آپ کا جرم جو ہے نا قابل معافی جرم ہے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہیں۔ بھائی آپ تو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں، بھائی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو، یو مے ناٹ ڈو سو، یو مسٹ بی فیئر ان آل آف یور بزنس اینڈ ٹرانزیکشنز۔ کہ آپ کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہونا کہ اگر قرآن نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس کے بعد کوئی نئی کتاب تو نازل نہیں ہوتی جس سے آپ لوگ بنتے رہیں گے۔ کیوں اگر آپ لوگ بن چکے ہیں، جب دلدل میں پڑ چکے ہیں تو پڑھیں گے، صحیح تو اس کو پھر نبھانا ہوگا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے قبول کر دی اس کی پکار، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور نجات دے دی ہم نے اس کو بڑی مصیبت سے، وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ اور سچے مومنوں کو ہم اس طرح نجات دے دیتے ہیں کہ شارک کے پیٹ میں ہوں گے اور کوئی جگہ نہیں پہنچے گی اسے، رہیں گے 40 دن شارک کے پیٹ میں۔ اللہ کریم ڈائجسٹ ہی نہیں کیا، جب یہ ساری چیزیں یہ تو تبھی چوری صاحب پھر میں کہوں گا کہ آپ کا کھٹا ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تدبیر خداوندی کے ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اور اللہ کریم کبھی کسی شے کی ماہیت میں تصرف کر جاتا ہے تو پھر تیز چرا اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹتا، صحیح، اور بحیر احمر موسیٰ اور اس کی قوم کو نہیں ڈبوتا،
صحیح ہے. اور پھر شارک مچھلی حضرت یونس کو نہیں ڈائجسٹ کر سکتا. یہی تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. تو یہ آیت جو ہے آپ صافات، سورہ صافات، آپ صافات نکالیں ذرا یاسین کے بعد سورت نمبر 37 اور آیت نمبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی سماعت ہاں یہ وظیفہ آپ اگر زیادہ وقت نہ ہو صبح کے وقت تو 11 بار پڑھیں، اگر وقت زیادہ ہو تو 21 بار پڑھیں، اس سے بھی زیادہ وقت ہو تو 41 بار پڑھیں، اس سے بھی زیادہ وقت ہو تو 101 بار پڑھیں. یہ عدد یاد رکھیں، 11، 21، 41 یا 101، اور آگے پیچھے 3 بار درود شریف. مشکلات کی آسانی ہوگی. ہاں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جیسا بھی وقت آپ کو ملے. آپ تو جب آتے ہیں تو بس راستے پہ آتے ہیں پڑھتے رہیں. اب تو آتے ہیں تو جب آتے ہیں مسجد تک پڑھتے ہوئے مسجد تک آپ پڑھتے رہیں گے تو ختم ہو جائے گا. اتنا مشکل کام ہے. 101 آیت نمبر 146 سورہ صافات. 46 آیت نمبر 139 دیکھیں. سورہ صافات یاسین کے بعد 452 آیت نمبر 139 وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تاکید یونس البتہ تھے رسولوں میں سے. اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ گیا ایک بری ہوئی کشتی کی طرف. فساہما، اب کشتی وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ ہچکولے کر رہی تھی. اب وہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک سواری زیادہ ہے، اس کو ہمیں ڈراپ کرنا ہے. سمندر کی تہ دریا کے درمیان ڈراپ کرنا ہے. بھائی کس کو ڈراپ کریں؟ انہوں نے کہا چلو وہ قرآن نکالتے ہیں، پال نکالتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں. تو جو ڈرا کر دیا تو یونس کے نام نکلا. ڈرا کر دیا، نام یونس علیہ السلام کا نکلا. پھینک دیا اور نیچے بس شارک کا، کیونکہ فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ڈرا جو کر دیا تو اپنے پیغمبر کا نام نکالا کہ اس کو یہ کیوں وقت سے پہلے نکلا ہے. ابھی گھنٹہ باقی تھا اور نہیں نکلا. اس سے کوئی ٹرین جانے والی صاحب اللہ کریم نے کہا کہ کوئی ٹرین کو پکڑنے جا رہا تھا، اتنے پہلے نکل گیا کہ فلائٹ کو پکڑنے جا رہا تھا. 1 گھنٹہ پہلے نکلا تو ڈراپ کر دیں گے، دریا کے درمیان ڈراپ کر دیں. دیکھیے جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کس نے اللہ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ فلاں وقت عذاب آ جائے گا. اس نے کہا چلو وقت سے پہلے نکلے، مجھے عذاب کہیں اپنے لپیٹ میں نہ لے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ نے اسٹیبلٹی دکھانی تھی کہ دین کے کام میں بھی اسٹیبلٹی. یہ دیکھیے اگر آپ نماز کے لیے بھی آتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اقامت سنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اور وہاں آپ نے گاڑی کڑی کر دی، آپ نے دوڑ نہیں لگانی، کیونکہ یہ سنجیدگی کے خلاف حرکت کرنا شریعت میں مکروہ ہے. ٹھیک ہے ایک رکعت آپ سے چلی جائے گی چلی جائے، لیکن یہ خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے قدم آپ جلدی جلدی اٹھائیں، لیکن دوڑ لگانا یہ سنجیدہ آدمی کا کام نہیں. ایک صاحب آئے دلی ٹائی والے تھے، آپ نے دیکھا وہ بھی پہلی رکعت میں ہی شامل ہوئے ہیں اور اس میں پھر بعد میں بھی کھڑے ہو گئے، ایک رکعت اور پڑھی، 4 رکعت. تو اس نے نمازیں پڑھی نہیں ہوں گی، شاید پہلی بار نماز پڑھی. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَا، انہوں نے ڈرا نکالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہی تھا ڈرا نکلا ہوا یونس علیہ السلام. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، نگل لیا اسے شارک نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے کو ملامت کرتا رہا، کیونکہ جیسے ہی اسے ڈراپ کر دیا گیا چودھری صاحب دریا میں ڈراپ کر دیا گیا تو اس نے فوراً پک کر دیا کہ وجہ کیا ہے، میں نے کیوں 1 گھنٹہ پہلے نکلنا تھا. وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. فلولا انه کان، اگر نہ ہوتے وہ من المسبحین، تکلیف کے وقت اللہ کے توحید کا نعرہ لگانے والے، لا الہ الا انت سبحانک، توحید کا نعرہ کہ جب تکلیف میں وہ توحید کو چھوڑ چکے ہوتے. میں
شارک سے کہتا کہ ڈائجسٹ کر دیں. تو یہ توحید کا عقیدہ. شارک اپنی طبیعت کو تبدیل کر دیتا ہے توحید کے لیے. فلولا ان کان من المسبحین، فلولا انہ، اگر وہ نہ ہوتے من المسبحین، توحید تسبیح کا اعلیٰ مرتبہ توحید ہوتا ہے. اعلیٰ قسم کی تسبیح کون سی ہے؟ توحید. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر کون سی ہے؟ جس میں اللہ کی توحید کا ذکر، لا الہ الا اللہ. فلولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنی، تو وہ وقت گزارتا فی بطنی، اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، روز قیامت تک. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسی شارک کو روز قیامت تک زندہ رکھتا اور اس کو بھی صحیح سالم اس کے پیٹ میں رکھتا قیامت تک. کہ چلو یہ قدرت میں دکھاؤں کہ شارک آپ کو ڈائجسٹ نہیں کرے گا لیکن آپ نکلیں گے بھی نہیں، اسی میں رہیں گے. للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالغراء، فنبذناہ، ہم نے اتار دیا اسے شارک کے پیٹ سے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کریم نے شارک سے کہہ دیا کہ آپ ذرا بیچ پر چلے جائیں. تو شارک بیچ پر آ گیا اور کہہ دیا کہ ذرا وامٹنگ شروع کر دیں. تو انہوں نے کہا یونس علیہ السلام نکلا. ہاں، فنبذناہ بالغراء، ہم نے اتار دیا اسے بالغراء، کھلے میدان میں. بیچ کا میدان تو کھلا ہوتا ہے. فنبذناہ بالغراء، ہم نے اتار دیا اسے بالغراء، کھلے میدان میں. وہو سقیم، اور وہ بڑا کمزور تھا. آدمی 40 دن کمرے سے نہ نکلے تو اس کا سکن بڑا کمزور ہو جاتا ہے، اور شارک کے پیٹ میں رہے 40 دن. صحیح. تو اگر مکی بھی بیٹھے تو ڈھیر سارا خون نکلے. تو اللہ کریم نے اس کا انتظام بھی کر دیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگا دیا یونس علیہ السلام کے اوپر شجرتاً، ایک پودا، مِّن يَقْطِين، سفید کدو کا. یہ جو لمبا کدو ہوتا ہے نا، اسی کا ایک پودا. تو اسی کی خاصیت یہ کہ انسیکٹ اس کے نیچے نہیں آتے، انسیکٹ نہیں آتے، اس کے سائے سے انسیکٹ ڈرتے ہیں. فنبذناہ فی الغراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، ہم نے اسے نینوا کے 1,00,000 کچھ اوپر لوگوں کے پاس بھجوا دیا تھا. فآمنوا، لہذا وہ ایمان لے آئے عذاب کے آتے ہوئے بھی. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے انہیں زندگی دے دی فکس ٹائم تک. ان پہ عذاب نازل ہو رہی تھی لیکن وہ ایمان لے آئے تو ہم نے آئے ہوئے عذاب کو پھر واپس کر دیا. اور دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس. تو ابھی اللہ کریم نے یونس کا واقعہ جو بتا دیا، اہل مکہ کو ڈرا دیا کہ میں ایسا کرتا ہوں. تو پیچھے کہا کہ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، ابھی ان سے پوچھئے کہ آپ کے پروردگار کے لیے یہ سارے فرشتے بیٹیاں ہیں اور آپ اپنے لیے صرف بیٹوں کا انتخاب کر چکے ہیں. صحیح ہے. تو آدمی کو جب ڈرا دیا جائے تو اپنے عقیدے سے بھی پھر جاتا ہے. اللہ کریم نے ڈرا دیا تو پھر پیغمبر سے کہہ دیا درمیان میں کہ ابھی ان سے پوچھئے تو پروردگار کے لیے سارے فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہیں اور آپ کے بچے ہیں. تو وہ لوگ سہم گئے کہ اگر کہیں گے تو بیڑا پاک ہو جائے گا. تو واپس سورہ وہ نون پر 29ویں پارے والے پر دیکھ لیا سورہ قلم. فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے آنے تک. ولا تکن کصاحب الحوت، نکال لیا آیت نمبر 48. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ بنیے آپ مچھلی والے نبی کی طرح. اذ نادا، جب اس نے آواز لگائی، وہو مظلوم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ پہنچ جاتا اس کو آپ کے پروردگار کی فضل و مہربانی. لنبذ بالغراء، تو اسے اتارا جاتا بالغراء، کھلے بیج پر. وہ مذموم، اور وہ بڑا کمزور تھا تو انسیکٹ اسے کھا جاتے، انسیکٹ اسے کھا جاتے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ فاجتباہ ربہ، اللہ کریم نے اس کا انتخاب کر دیا تھا. فجعلہ من الصالحین، اور اسے نیک لوگوں کے زمرے میں سے قرار دیا تھا. تو نیکوں کے لیے اللہ کا کیا ہوتا ہے کہ تپڑ بھی تو زوردار دے دیتا ہے، درمیان سمندر کے اتار دیتا ہے.
کشتی سے، لیکن بچا بھی دیتا ہے شارک کے پیٹ میں، اور شارک اسے بیچ پر اٹھا کر شجرۃ من یقطین یا کدو والے پودے سے اس کی حفاظت بھی کر جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ہرن کو مکلف کر دیا، کس کو؟ ہرن کو، تو وہ ہرن دن میں 2 بار یونس علیہ السلام کے پاس پہنچتی اور وہ اپنی دودھ پلاتی۔ یہ آپ نے سنا کہ کدو کے پودے کے نزدیک کوئی انسیکٹ نہیں آتا، تو ہم لوگ جب تک اس کو اسپرے نہیں کریں تو وہ کدو نہیں لگتا ہے، تو ہم یونس والے بھی نہیں ہیں۔ تو واپس اپنے سبق پہ جائیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، پس کیوں نہ وہ گاؤں والے ایمان لائے، فنفعها ایمان ہوا کہ ان کا ایمان اسے نفع پہنچاتے، کیونکہ عذاب علیم کے وقت تو ایمان نفع نہیں پہنچاتا۔ ہاں اللہ کریم فرماتے ایک ایکسپشنل کیس ہے، ایکسپشن از دیئر، الا قوم یونس، مگر یونس کے قوم کا معاملہ کچھ اور تھا، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا ان سے رسوا کرنے والے عذاب کو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ٹائم دیا ان کو وہ فکس وقت کے آنے تک، ولو شاء ربک، اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ لوگوں کو بجبر مسلمان بنا دے، اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ لوگوں کو بجبر مسلمان بنا دیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ ایمان لوگوں کی فطرت بنے، جس طرح یہ دیکھیے یہ سانس لینا یہ ہم اس کے لیے مجبور ہیں، ہم نہیں رکوا سکتے اس کو، تو اگر اللہ چاہتے تو ایمان کے لیے بھی مجبور کروا سکتے تھے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں، وہ مسئلہ آپ پہ میں نے ڈیپینڈ کر دیا، کون ایمان لاتا ہے کوئی نہیں لاتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے پروردگار چاہتے لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان لے آتے وہ سارے لوگ جو زمین کے اندر ہیں، کلهم، سارے کے سارے، جمیعاً، یکمشت، لیکن یہ آپ کے پروردگار کا قانون نہیں کہ لوگوں کو بجبر مسلمان بنا دے، نہیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ یہ ہے اللہ والا راستہ، یہ ہے شیطان والا راستہ، جو چاہے یہ لے، جو چاہے یہ لے۔ آپ سورہ بقرہ ذرا نکال، 3 پارے کی ابتدا، نکالیے آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین۔ انگریزی میں اس کا یعنی بڑا بامحاورہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نو کورشن ان کنورشن، نو کورشن ان کنورشن، کہ کنورٹ کرنے میں جبر کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ شریعت میں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بجبر کسی کو کنورٹ کروا دیں کہ چلو جلدی سے مسلمان بنو، بیڑا غرق کرنا ہے، نہیں، کنونس کرے اسے کنونس کرے۔ لا اکراہ فی الدین، بائی فورس مسلمان کروانے کا تصور دین میں نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کلا کلا ڈفرینشیٹ ہو چکا ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس وہ جو کافر بن گیا شیطان کا، شیطان کا کافر اللہ کا مومن ہوتا ہے، اور اللہ کا کافر شیطان پہ ایمان رکھتا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس وہ جو کافر بن گیا، فمن یکفر بالطاغوت، جو کافر بن گیا شیطان کا، تو شیطان کا کافر اللہ کا مومن ہوتا ہے۔ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور ایمان رکھتا ہے اللہ پہ، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ مضبوط رسی کو تامے ہوئے ہے۔ اور آپ ذرا آگے جائیں سورہ الکہف پر، 15واں پارہ،
آیت نمبر 29 دیکھ لیا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے میرے نبی کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، اب جو چاہے ایمان لائے. اللہ کا کام یہ تھا کہ حق آپ کو بتا دے، تو قرآن کی شکل میں حق آ گیا ہے کہ پروردگار کی جانب سے. اب اللہ نے ہر ایک کو کام سے پکڑ کر صراط مستقیم پہ نہیں لگانا. یہ اللہ کی ڈیوٹی توڑی ہے، یہ اللہ کی ڈیوٹی توڑی ہے. اب دیکھیے امریکن گورنمنٹ نے آپ کو ٹریفک لاز اینڈ رولز اور وہ بتا دیے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح سویرے اظہر جمیل کے گھر وہ آ جائے شیرف والا اور اسے کہہ دے کہ میں آپ کو ڈرائیو کروں گا وہاں تک، جہاں تک آپ کے دفتر تک. یہ کوئی کرنے والی بات تھوڑی ہے. بس آپ کو بتا دیں آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو ٹریفک کی کتاب دے دی کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان آپ کے زندگی کے معمولات کیا ہوں گے، آپ کی زندگی کا ٹریفک کیا ہوگا. اب میں نے آپ کو ڈرائیو تھوڑی کرنا ہے. ہاں دونوں ہاتھ پیچھے فری رائٹ دے رہتے ہیں. وہ رائٹ تو اللہ بھی دے دے گا دوزخ تک پہنچانے کے لیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، اب جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کافر بن جائے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آدمی کے ذہن میں خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مینس کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا. نہیں، اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ میں نے کہہ تو دیا کہ جو چاہے مومن بنے اور جو چاہے کافر بنے، لیکن پیچھے تھریٹ دے دیا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے بنا دیا ہے، تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے دوزخ. احاط بہم سرادقها، اور وہ ایسی دوزخ ہے کہ اس کے گرل اور اس کے سائیڈ وال بڑے لمبے لمبے ہیں، جمپ کرنے کا کوئی تصور نہیں. لکھنؤ نے فرمایا کہ وہ ایسا دوزخ بھی نہیں ہے. کوئی پاکستانی جیل توڑا ہے کہ فرار ہو گیا، وہاں پہ فرار ہونے کا تصور نہیں. احاط بہم سرادقها، سرداق کا معنی یہ نہیں ہے احاطے ور سراؤنڈنگ وال، کہ سراؤنڈنگ وال اس کی بڑی اونچی اونچی. احاط بہم سرادقها، اچھا ٹھیک ہے وہاں رہیں گے، کوئی مینو پیش کیا جائے گا کہ دوپہر لنچ میں کیا کھائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا لنچ کا چوری ہے بدبختو، اگر آپ کو پیاس بھی لگے اور تکتی تو جائے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ لوگ پانی بھی اپنے کوئنچ آف ترس کے لیے چاہیں، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو انہیں پانی دیا جائے گا کلمولے، گندا کلمولے، یشوی الوجوہ، جو بھڑکتا ہوگا، کھولنے کی وجہ سے وہ گند بھڑکتا ہوگا. یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو جلس دے گا، منہ کے قریب لا کر چہروں. بیس شراب، بڑا گندا قسم کا ڈرنک ہے یہ، سات مرتفق. اور اللہ کریم کی ہاسپٹلٹی بھی عجیب ہے دوزخیوں کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا سات مرتفق، بڑی بدترین قسم کی مہمانداری ہے جو اللہ جہنمیوں کو دیتا ہے. سوری صاحب اللہ بچائے. سورہ دہر ذرا نکالیں 29واں پر، آخر سے ایک سورت پہلے. دیکھ لیا آیت نمبر 3 دیکھیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے بتا دیا ہے انسان کو راستہ کہ یہ ہے اللہ والا راستہ اور یہ شیطان والا. اما شاکرن، اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ ایمان لانے والا ہے. وہ اما کفورن، یا انکار کرنے والا ہے. تو مینس آپشنل ہے، آپشنل ان سینس کہ کچھ نہیں کہا جائے گا. پیچھے پھر وہی بات ہے کہ ہاں کچھ نہیں کہا جائے گا. انا اعتدنا للکافرین، ہم نے بنا دیے کافروں کے لیے سلاسلہ ہتھکڑیاں، سلاسلہ ہتھکڑیاں، واغلالا، اور بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالے جائیں گے، وسعیرا، اور دوزخ والی آگ. یہ سب کچھ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، ہاتھ ہتھکڑیوں میں اور پاؤں بیڑیوں میں، اور اردا گرد سے دوزخ کی آگ وہ جلتی رہے گی. یا اللہ رحم فرمائے. نہ ہاتھ سے کوئی ڈیفینس کر سکے گا اور نہ بات سکے گا. پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. سلاسل
وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ تو واپس اپنے سبق پہ جائیں۔ تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ آپ کا پروردگار چاہتا کہ بجبر لوگوں کو مسلمان بنائے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو ایمان لاتے وہ سارے لوگ جو زمین میں سب کے سب۔ أَفَأَنْتَ، اب وہ نہیں ایمان لاتے، تو میرے نبی آپ کیوں اپنے کو گریف اینڈ ساروں میں ڈالتے ہیں؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، حتیٰ یکونوا مومنین، تاکہ وہ مومن بن جائیں؟ یہ آپ کا جواب نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی نفس کے اختیار میں یہ نہیں، أَن تُؤْمِنَ، کہ وہ ایمان لا سکے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ تعالیٰ شرک والی گندگی ڈال دیتا ہے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پہ، لَا يَعْقِلُونَ، جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ قُلْ انظُرُوا، آپ او پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انظروا، دیکھ لیجئے، ماذا فی السماوات والارض، کہ کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی وجود کی، اللہ کی توحید کی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ماذا فی السماوات، آپ لوگ دیکھیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے آسمانوں اور زمین کے اندر، کیا ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کی وجود کی دلیل ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی توحید اور پاور کی دلیل ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی خالقیت کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہے، لیکن وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، لیکن کوئی فائدہ نہیں دیتا نشانیاں، وَالنُّذُرُ، اور ڈرانے والے لوگ اللہ کی عذاب سے، عن قوم، اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ، بس یہ لوگ انتظار نہیں کرتے، الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، مگر ان لوگوں کے عذاب کے طرح عذابوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے، فانتظروا، انتظار کیجئے، انی معکم من المنتظرین، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اگر آپ واقعی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ یہ ہے تھریٹ جو اللہ دے رہا ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، اور ہمارا قانون یہ کہ عذاب آتے ہوئے ہم نجات دے دیتے ہیں، رسلنا، اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں، کذالک حقا، اسی طرح لازم ہے ہمارے اوپر، ننجی المومنین، کہ ہم آئندہ بھی مومنوں کو عذاب سے نجات دلاتے رہیں گے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر کہ یا ایھا الناس، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ میرے دین کے متعلق ابھی تک بھی شک میں ہیں، اور یہ شک کہ کل چھوڑے گا اور پرسوں چھوڑے گا اور ترسوں چھوڑے گا، اس پیغمبر کو کل ذرا زیادہ مصیبت میں ڈالیں گے تو کمپرومائز کر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہے، چودھری صاحب، شبہ کس چیز کا؟ وہ شک نہیں کہ آپ اسے حق نہیں جانتے، وہ ماننے والے تھوڑے تھے، نہیں، اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ میں کل چھوڑنے والا ہوں اور پرسوں چھوڑنے والا ہوں، تو حضور اسلام نے فرمایا یہ بات نہ ہونے والی ہے، یہ کیا احمقوں کی جنت میں آپ رہتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہ او لوگ، ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ اس شبے میں پڑے ہوئے میرے دین کے متعلق کہ میں کل چھوڑنے والا ہوں، پرسوں چھوڑنے والا ہوں، تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ فلا اعبد الذین، میں قطعاً عبادت نہیں کروں گا، الذین، ان معبودوں کا، تعبدون من دون اللہ، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ۔ شیخ مرحوم کو یہاں غصہ آیا تو فرمانے لگے کہ رسول کریم نے ان سے کہہ دیا کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا الذی یتوفاکم، یتوفاکم معنی یہ جو آپ ساروں کو مروائے گا، جو آپ ساروں کو، کہ میں ایسے قادر خدا کا عبادت۔ تو شیخ مرحوم کو غصہ ہے تو اس نے کہا کہ رسول کریم نے کہہ دیا کہ میں عبادت کروں گا اس اللہ کا جس نے آپ کے باپ دادوں کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے اور آپ کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے۔
کہ ولیکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ یتوفاکم جو آپ سب کو مروائے گا، وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین کہ میں رہوں من المؤمنین ایمان رکھنے والوں میں سے، وان اقم اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقم وجہک للدین کہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں للدین دین کے جانب، حنیفاً اور وہ دین جس کا ٹائٹل حنیف ہے، یہ حنیف ٹائٹل ابراہیم کا تھا، اور یہ حنیف جب اللہ کہتا ہے تو یہ عموماً وہاں کہتا ہے جب خطاب ڈائریکٹلی اہل مکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اہل مکہ دے کلیم ٹو بی حنفا، وہ خود کلیم کرتے ہیں ہم حنیف ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں پشتوں میں چفریت گورا پر سارا اشکیت گورا، ذرا اپنے منہ کو دیکھے اور حنیف دین کو دیکھے، آپ کا ابراہیم کے دین سے کیا تعلق؟ تو اس لیے حضور سے کہلوایا گیا بار بار کہ میرا دین، اس کا ٹائٹل حنیف ہے، بیکاز آئی ایم دی فالوور آف ابراہیم۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ اور یہ کہ آپ سیدھا کریں اپنا چہرہ، اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں، للدین دین کی جانب، حنیفاً اس حالت میں کہ آپ کا ٹائٹل حنیف ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور کبھی نہ بنے شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور پکارا نہ کریں اللہ کے علاوہ ماں ایسے مخلوق کو لا ينفعك جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا، وَلَا يَضُرُّكَ نہ آپ کو ضرر پہنچا سکتا ہے، فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے یہ کام کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو آپ اسی وقت ظالمین مشرکین میں شمار ہوں گے، اس لیے کہ ہم جب نفع مانگتے ہیں، ہاں میٹا فزیکل ورلڈ میں، فزیکل میں نہیں، فزیکل میں تو ہم کہتے ہیں کہ جاوید صاحب ذرا آج آپ ہمیں رائٹ دیں گے تو یہ کہے گا ہاں، لیکن میٹا فزیکل ما فوق الاسباب والی دنیا میں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے اس مشکل کو حل کر دیں، خداوندہ ہمیں یہ خیر دے دیں، اور اگر آپ اللہ کے بجائے کسی بابے مابے کو پکار دیں تو دیٹس شرک۔ فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے یہ کام کر دیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو اسی وقت ہی آپ کو مشرکین کے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر آپ کو چھو کرے، اگر آپ کو ٹچ کرے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر آپ کو ٹچ کرے اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ کسی تکلیف کے احساس پر، مادی تکلیف، مالی تکلیف، بدنی تکلیف جو بھی ہو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نہیں ہے دور کرنے والا اس تکلیف کا مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہ کوئی خیر دے دے آپ کو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو نہیں ہے کوئی رکوانے والا اس مہربانی اللہ تعالیٰ کا، یصیب به اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے وہ اس کو، یشاء جسے وہ چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یہی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس او لوگ، قد جاءکم الحق تحقیق آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس، الحق یہ قرآن من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے، فمن اہتدی پس جو گائیڈنس لیتا گیا، فانما تو بات یہ یہتدی لنفسہ وہ ہدایت لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہو گیا، فانما تو بات یہ ضل علیہ اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا، وما انا علیکم بوکیل اور میں آپ لوگوں کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں کہ آپ کو چیک کرتا رہوں اور کنٹرول کرتا رہوں، میرا کام ہے آپ کو کنوے کرنا، میں نے کنوے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں ایوب آپ کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں، میں کوئی سروینس کمیٹی کا چیئرمین ہوں کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ کرتا رہوں، خبردار گمراہ ہو جائے، خبردار، اور میں آپ کو پکڑتا رہوں گا۔ چوہی صاحب ویسے بالکل کھلی کھلی بات ہے کہ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل میں آپ لوگوں کا کوئی داروغہ اور سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوں، واتبع اور میرے نبی آپ فالو کریں ماں وہ چیز یوحی الیک جو وحی کی جاتی ہے آپ کو، واصبر اور اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، بس جو حکم آتا ہے وہ کنوے کرتے رہیں اور اسٹیبل رہیں، حتیٰ یحکم اللہ تا آ کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ سورہ یونس کا کہ اس میں 3 موضوعات بنیادی ہیں، ایک دعوت اور دوسری چیز فہمائش کہ ان کو سمجھایا جائے، اور تیسری چیز تنبیہ کہ انہیں وارن کیا جائے۔ اور مباحث میں پہلے تو تمہید
جس طرح ہر کتاب میں پریفیس لکھا جاتا ہے یا ہر چیپٹر میں کچھ پریفیس لکھا جاتا ہے، تو پھر ایک پریفیس ہے. پریفیس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ محمد پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ یہ آپ کے کزن ہیں. بس یہی ایک چیز ہے رکاوٹ کہ آپ کے عزیز ہیں. اگر کہیں اور سے آتے تو شاید کسی دوسری جگہ کے مولوی کو فالو کرتے، لیکن چونکہ آپ کا عزیز ہے تو یہ بڑی رکاوٹ ہے آپ کے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا کے بندو اس کو نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، اس کو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ حقائق بتلا رہا ہے، اور دو حقائق بنیادی ہیں، ایک توحید اور دوسرا بعث بعد الموت. ایک توحید اور دوسرا بعث بعد الموت. پھر سورت کے اندر توحید کے دلائل ہیں. کئی جگہ ہم نے کلک کر دیا کہ یہ دوسرے نمبر پر، یہ تیسرے نمبر پر، یہ چوتھی بار، یہ پانچویں بار. اور جو غفلتیں توحید اور آخرت کے بارے میں مانے تھی اسی پر تنبیہ کی گئی ہے، اور رسالت کے بارے میں جو شبہات تھے اسی کا جواب دیا گیا. چوتھی بات، آخرت والی زندگی میں جو واقعات آئیں گی اسی کے متعلق بتایا گیا تاکہ اطلاع ملے کہ ان جہالتوں اور ضلالتوں کا ذکر جن کا خدائی دین سے کوئی تعلق نہیں. پھر دو واقع، ایک نوح والا ایک موسیٰ والا علیہم الصلوات و تسلیمات، اور اسی میں چار باتوں کا تذکرہ ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ بغیر ہی نوح اور موسیٰ والا معاملہ ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، کفار کو یہ بتانا تھا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے پشت پر وہ خدا ہے جو نوح اور موسیٰ کے پشت پر سپورٹ کر رہا تھا. اور تیسری بات کہ فرعون کو میں نے بڑی مہلت دی تھی، اس نے ضائع کر دی، تو نتیجہ دیکھ لیا. آپ کو بھی مہلت دے رہا ہوں، ضائع کرو گے تو نتیجہ دیکھ لو گے. اور ہلاکت کے وقت پھر کوئی آمنو آمنو اور لا الہ الا اللہ والی دعوت اور پکار قبول نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، آپ یونس کی مثال لیں گے، اللہ کریم نے فرمایا ایکسیپشن کیس ہے کہ میں نے ایکسیپشن کیس کو ہر جگہ اپلائی نہیں کرنا. اپلیکیشن تو جنرل رول کی ہوتی ہے، اور ایکسیپشن کو آپ بطور پلی بھی نہیں لے سکتے. اور چوتھی بات، مسلمانوں سے کہا گیا کہ مایوس نہ ہو، اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں، بٹ کیپ ان ویو دا انوائرمنٹ اینڈ سرکمسٹانسز یو ہیو، کہ ماحول کو پرکھتے ہوئے کہ ماحول کیسا ہے، میں نے دعوت چلانی ہے کس انداز سے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے، دعوت چلاؤ گے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی سے، اور لوگوں کو کنونس کرتے جاؤ گے، تو آپ کو نجات ملے گی جس طرح بنی اسرائیل کو نجات ملی. اور میں نے انہیں مبوع سے بڑی خوبصورت جگہ دے دی، لیکن انہوں نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا. تو پھر آپ لوگ ایسا نہ کریں. اور سورت کے اخیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ جو عقیدہ اور جو دین مجھے دیا گیا ہے دیٹ از ان امینڈیبل فار ایور، یہ ناقابل ترمیم ہے. آپ کیا کل پرسوں کے آس لیے ہوئے ہیں کہ کل چھوڑے گا اور پرسوں چھوڑے گا، آج کمپرومائز کرے گا اور کل کرے گا، یہ ناقابل ترمیم ہے. اور یہ بات کلیئر ہے کہ جو اپنائے گا فائدہ اسی ملے گا، اور جو نہ اپنائے وہ بال اسی پر پڑے گا. اور اخیر میں رسول پاک سے کہہ دیا گیا کہ آپ اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود، اس کا نام ہود اس لیے رکھا گیا کہ پیچھے ایک آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر رہا ہے، الا ان عادا کفروا بربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. تو نام وہ سورت کے تعارف اور پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، تو سورہ ہود اس کا نام ہے. اس کا زمانہ نزول تو تقریباً وہی ہے جو سورہ یونس کا زمانہ نزول ہے. مضامین کے اعتبار سے ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، تو ایک ہی دور کے نازل ہوئے ہیں.
اور یہ تقریباً وہ دور تھا جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے ساتھیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس سورت کے موضوع و مباحث سورہ یونس کی طرح بنیادی موضوعات 3 ہیں. دعوت، دوسری بات فہمائش، انہیں سمجھانا، اور تیسری بات تنبیہ. لیکن سورہ یونس میں دعوت زیادہ تھی، یہاں تھوڑی کم ہے. وہاں فہمائش میں استدلال کے زور سے بات کی جا رہی تھی، یہاں استدلال بھی تھوڑا کم ہے. سمجھانا فہم سے ہے، اور تنبیہ پر زیادہ زور ہے، وارننگ. اور نصیحت پہ زیادہ زور دے دی گئی ہے. دعوت کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک چھوڑو، اللہ کے بندے بنو، فکر آخرت کرو، نظام زندگی دین پر استوار کرو. یہی ہے دعوت. پیغمبر کی بات مانو، شرک چھوڑو، اللہ کے بندے بنو، آخرت کی فکر کرو، نظام زندگی کو دین کے اساس پہ استوار کرو. اور فہمائش کہ سابقہ اقوام کو دیکھو، انہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت رد کر دی تو وہ اپنا انجام دیکھ چکے ہیں. آپ کیوں اس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی یا خوف نہیں آتا؟ اور تنبیہ کہ عذاب آنے والی ہے، اگرچہ آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، لیکن جب آئے گی عذاب تو پھر بچاؤ ممکن نہیں. اور ان تمام امور کو ذکر کرنے کے لیے انبیاء کے قصوں کا سہارا لیا گیا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب اللہ فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو فیصلہ بے لاگ کیا کرتا ہے. وہ پھر اس کو نہیں دیکھتا کہ پیغمبر کے بیٹے کا درمیان میں بیڑا غرق ہو رہا ہے. حالانکہ پیغمبر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے، لیکن جب اللہ فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو ایسا بے لاگ فیصلہ صادر فرماتا ہے کہ نوح کے بیٹے کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا اہل مکہ کو اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے انسانوں کو یا ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دار و مدار سارے مسائل کا ایمان پر ہے. رشتے ناطے کا اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کیا کرتا کہ بیٹا کس کا ہے یا باپ کس کا ہے. اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے یہی مظاہرہ بدر میں کر دیا تھا کہ باپ ایک طرف، بیٹا اس کے خلاف لڑ رہا تھا، بیٹا ایک طرف تو باپ اس کے خلاف لڑ رہا تھا. انہوں نے مظاہرہ کر دیا تھا کہ اللہ کے لیے رشتے ناطے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. تو گویا یہ سورہ ہود یہ مدنی زندگی کے لیے ایک ریکروٹنگ یا ریفریشر قسم کا کورس تھا. اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ان معاملات سے پالا پڑنے والا ہے. مقابلے پر بیٹا ہوگا، مقابلے پر بھائی ہوگا، مقابلے پر چچا ہوگا، مقابلے پر بھتیجا ہوگا، مقابلے پر باپ ہوگا. لیکن جب اللہ کی دین کی بات ہو، پیغمبر کی بات ہو، یہ سارے مسئلے ہیں. پھر اس صورت میں 4 مسائل وہ بنیادی ہیں. وہ ایک کہ اللہ کی بندگی کرو اور سٹریٹ فارورڈ اللہ کی طرف جانا شروع کرو. یہ ادھر ادھر زگ زیگ جانا، کبھی ایک قدم اللہ کی طرف اور دوسرا قدم وہ کسی ایگزیکٹ میں، پھر ایک قدم اللہ کی طرف اور پھر
ایگزٹ کی طرف جانا نہیں، اسٹریٹ فارورڈ اللہ کی جانب شروع کرو۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ کریم کا علم تمام چیزوں پر احاطہ کرنے والا ہے اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، تو آپ لوگ نہ تو اللہ کے علم کے میدان سے باہر ہیں اور نہ اللہ کے کنٹرول سے ماورا ہیں، تو کیوں اللہ کا مقابلہ مول رہے ہو؟ اور تیسری بات، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کنسول کیا گیا کہ آپ دیت دلیری سے اور بے جگری سے اللہ کا پیغام پہنچاؤ، کسی خوف موف اور کسی خطر اور ریزرویشن کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اور چوتھی بات کہ یہ قرآن کریم یہ تو کلیئر کٹ کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو نہیں مانتے وہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں سمجھ ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے، لیکن وہ یا مفاد کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے یا حب منصب کی وجہ سے، تین چیزیں ہیں جو رکاوٹ آتی ہیں، یا مفاد ہوتے ہیں مالی، یا پھر عناد ہوتا ہے، یا منصب اور جاہ ہوتا ہے، لیڈرشپ کا چکر ہوتا ہے، تو آدمی نہیں مانتا بات کو، وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے، وہ ضد پر آ جاتا ہے۔ تو یہ چار بنیادی مسائل ہیں، اور پھر ان مسائل کی اس بات کے لیے مسائل یہ قصے بیان کیے گئے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح کا قصہ علیہم الصلوات والتسلیمات، یہ پہلے والے موضوع کے لیے بیان کیا گیا کہ بندگی صرف اللہ کی کرو، نوح نے بھی یہی دعوت دی، ہود اور صالح نے بھی یہی دعوت دی۔ ابراہیم اور لوط کا قصہ علیہم الصلوات والتسلیمات وہ دوسرے موضوع کے ساتھ متعلق ہے کہ دیکھیے ابراہیم اور لوط نے لوگوں کو سمجھایا کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ درمیان میں شعیب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، وہ صرف سورت کے اصل مدعا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی یا توحید۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ تیسرے والے مسئلے کے ساتھ متعلق ہے کہ آپ بہادر بن کر ٹکر لے لو، کس سے؟ جس طرح موسیٰ نے فرعون سے ٹکر لے لیا تھا، کوئی بات توڑی تھی فرعون سے ٹکر لینا جو سیاہ و سفید کا مالک تھا، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، اور یہ مرد قلندر صرف ایک بائی کے ساتھ ہو کے اس سے ٹکر لینے لگا، کوئی تیسرا آدمی ان کے ساتھ تھا نہیں، اور وہ بائی بھی وہ اللہ والا آدمی تھا، ہارون علیہ السلام وہ اللہ والے آدمی تھے، وہ اس کی تائید کے لیے کھڑے ہوتے، دعوت حضرت موسیٰ دیتے تو یہ تقریر کھر جاتے، تو جب تقریر ختم کرتے تو ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے کہ بھائی جان نے جو کچھ باتیں کی یہ صحیح ہے، صحیح، تو گویا بنیادی کام حضرت موسیٰ کا تھا علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا بندہ کم از کم میدان میں ایک معیت ہونا چاہیے کہ کوئی ایک آدمی تو کہہ دے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا چلو ہارون کو ساتھ لے چلو، تو اس کا کام یہ تھا کہ یہ چلے جاتے فرعون کے سامنے ایک تقریر جھاڑ دیتے، اور جب جھاڑ دے تو قبل اس کے کہ فرعون رد کرے ہارون علیہ السلام فوراً آگے آ جاتے کہ بھائی جان جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مان لیں۔ سوری صاحب آپ بھی میرے لیے ہارون بنے یہاں۔ اور 9ویں رکوع کے بعد رکوع نمبر 9 اسی کے بعد چوتھے مسئلے کا ذکر ہے کہ مسئلہ واضح ہے، قرآن کا بیان بالکل کلیئر ہے، لیکن مشرکین مکہ یہ عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شبت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، چند بال جو سفید نظر آئے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی بوڑھے ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، مجھے تو سورہ ہود اور اس قسم کی دوسری صورتوں نے جو اس دور کے نازل شدہ ہیں اسی نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مینز ایک معنی تو یہ کہ جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو اس کا معنی یہ کہ مصائب حضور اور اس کے ساتھیوں کے لیے بالکل پیک پر جا پہنچے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مضبوط دل گردے والا آدمی اس نے کہہ دیا کہ ہود اور اس قسم کی دوسری صورتوں والے دور نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ
کہ سورہ ہود یا اس قسم کی صورتوں میں اللہ کریم حضور سے کہہ دیتے ہیں کہ مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن فاستقم، اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، فاستقم، اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، کما امرتا، جس طرح میں حکم دیتا ہوں اس طرح۔ ایسا نہیں کہ آپ خود اپنے لیے اسٹیبلٹی ڈیفائن کریں، نہیں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے جو اسٹیبلٹی ڈیفائن کر دی ہے اسی اساس پر آپ اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں۔ ولا تتبع اہواءہم، خبردار اگر ان کی بات کی طرف تھوڑے بہت بھی آپ انکلائن ہو گئے تو میری عذاب آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اب میں قدم قدم پہ سوچتا رہا کہ خداوندہ آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق میں اسٹیٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا، تو اس فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ حضور پاک کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ویئر آر یو گوئنگ اینڈ ویئر وی آر گوئنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ کو پتا ہے کہ اس کا کیا مراد ہے اس قسم کے حروف سے، وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کچھ دوسرے مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں، تفسیر تو اللہ کو معلوم ہے، تفسیر اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ تعویل کر جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعلقہ سورت کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الف لام را سے ایک بریف لے لیتے ہیں کہ الف اعلی، لام لوامع، را رشد، اعلی لوامع للرشد، اور لوامع یہ پلورل ہے لامعہ کا، اور لامعہ کا معنی ہے انڈیکیٹر، لامعہ کا معنی ہے انڈیکیٹر، اعلی لوامع للرشد کہ گائیڈنس اور رشد و ہدایت کے سب سے اعلیٰ ترین انڈیکیٹرز یہ سورہ ہود میں ہیں۔ یہ آپ کو اشارات دے رہے ہیں کہ یہاں ٹرن لینے، رائٹ کو ٹرن کریں، یہاں لیفٹ کو ٹرن کریں، ڈائریکٹ جائیں، سپیڈ کم کریں، زیادہ کریں، یہ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ صحیح جو سب الف لام را کتاب احکمت آیات، کتاب تنوین ہے تعظیم کے لیے، کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے، تنوین کتابوں کے اوپر جو دو پیش لکھے ہوئے ہیں یہ ہے تعظیم کے لیے، کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیاتہ، احکمت آیاتہ جس کے آیات حکمت اور دانش سے بری ہوئی ہیں۔ ایک ایک آیت پہ آپ والیومز کے والیومز لکھے تبھی بھی معانی ختم نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک قرآن کریم اپنا عجائبات آپ کو دیتا رہے گا، قیامت تک قرآن کریم اپنے عجائبات آپ کو دیتا رہے گا۔ ڈاکٹر مور ایک ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھ لیا ہے، اس نے 25 آیات قرآن کریم کی، کویت کی حکومت نے اسے دعوت دے دی تھی، وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں یہاں کے ایمبریالوجی کے، بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ نہیں ہوتے گائنی کا مسئلہ، ایمبریا بچے کی تشکیل کا مسئلہ، تو 25 آیات پر اس نے سائنٹیفک ریسرچ جو کر دیا ہے، بمائی کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس نے کہا کہ کم از کم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، صحیح، اور اس نے اپنی کتاب کے اخیر میں لکھا ہے، آرٹیکل میں اخیر میں لکھا ہے کہ ایمبریالوجی کے ماہرین یہ ابھی تک بچے کی تشکیل کے مختلف مدارج کبھی کنفیوز ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے کے اندر داخل کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو سٹیجز ذکر کرتا ہے اور حضور پاک نے اپنے سینگ اور اپنے کہنے میں احادیث میں جو اس کی تشریح کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم کے مطابق وہی درجات ٹھیک ہیں جو اللہ اور حضور نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکمت آیات، اور حضور پاک نے فرمایا کہ قرآن کی دو حقیقتیں یا دو کمال یہ آپ کو وقتاً فوقتاً مشاہدہ ہوتے جائیں گے۔ ایک لا تنقضی عجائبہ، دنیا چلتی جائے گی اور یہ عجائبات کی بات کرتا رہے گا، آپ ریسرچ کرتے رہیں گے تو قرآن کریم اس کے لیے کوئی انڈیکیٹر دیتا رہے گا، ایک، اور دوسری بات ولا یخلق بکثرت الرد، کہ قرآن کریم کی ایک صورت آپ 1000 بار سنیں، ہر بار سننے اور ہر کہنے والے کے سننے میں آپ کو علیحدہ لذت نصیب ہوگی، کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کے سننے کی لذت ختم نہیں ہوتی۔ ولا یخلق بکثرت الرد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخلق، خلق کا معنی ہے بوسیدہ ہونا، کہ ولا یخلق بار بار ریپیٹڈلی تلاوت سے یہ بوسیدہ نہیں ہوتا، ہر بار آپ کو ایسا، حتیٰ کہ آپ خود ہی پڑھتے رہیں گے تو بار بار اپنے مزے اپنے تئی لیتے رہیں گے، صحیح۔ کتاب احکمت آیات، میں نے اس دن جو آپ سے کہہ دیا کہ اب یہ کمپیوٹر کا دور ہے تو ابھی کمپیوٹر پر عجائبات مزید
وہ قرآن کریم کے عجائبات وہ مزید کھل رہے ہیں، مزید کھل، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ کمپیوٹر والوں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کے اندر یوم جس کا معنی ہے دن، جس کا معنی ہے دن، تو یوم کا لفظ جس کا معنی ہے دن، یہ 365 ٹائم آیا ہے. So that's also an indicator toward solar year. یہ دیکھیے لفظ شہر جس کا معنی ہے مہینہ، کیا ہے؟ مہینہ. یہ قرآن کریم میں صرف 12 مرتبہ آیا ہے، صرف 12 مرتبہ، جو انڈیکیٹر ہے اس بات کا. یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ جو اس میں آیا ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس مفہوم کے آیات قرآن کریم میں صرف 7 مرتبہ آئے ہیں. صحیح ہے؟ گویا کہ وہ ویک ڈیز کا ذکر کر رہا ہے. اس کے گو کہ قرآن کریم کی کوئی فلکیات کی کتاب نہیں، نہ ایسٹرالوجی کی اور نہ ایسٹرانومی کی اور نہ جغرافی کی اور نہ ہسٹری کی، نہ، یہ صرف اس کے عجائبات ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائبات یہ ختم نہ ہونے والے ہیں. اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. اب ذرا نکالیں 26ویں پارے کی ابتدا. سورہ احقاف، سورہ احقاف میں ہوگا یا 25ویں کی ابتدا ہوگی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم. یہ سورہ حامیم السجدہ 25ویں پارے کی ابتدا. دیکھ لیا؟ ہاں، یہ 25ویں سپاری کا پہلا جو رکوع ہے اس میں آیت ہے 52، آیت نمبر 51 دیکھیں پہلے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر ان سے، ارأیتم ذرا مجھے خبر دیجئے، ذرا مجھے خبر دی، ذرا بات تو بتائیے. ارأیتم ذرا بات تو بتائیے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن کریم یقیناً اللہ کے جانب سے آیا ہو، ثم کفرتم بہ، اور آپ اس کا انکار کر چکے ہو، من اضل، تو کون ہوگا زیادہ گمراہ، ممن اس شخص کے مقابلے میں وہ فی شقاق بعید، جو کلیئر کٹ مخالفت ود ایروگنس کر رہا ہے. کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے اور پھر آپ کافر ہو چکے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ ایسے آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا. ایک بات. اب اس کے بعد فرمایا کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق، سنوریم ہم مستقبل میں دکھاتے رہیں گے ان کو، آیاتنا اپنی نشانیاں قدرت کی، وہ ریسرچ کرتے رہیں گے اور ہم انہیں آیات دکھاتے رہیں گے. سنوریم ہم مستقبل میں، یہ سین اسے کہتے ہیں ہم سین استقبال، کیا کہتے ہیں؟ سنوریم میں یہ سین جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سین استقبال، یعنی سین یوز فار فیوچر. سنریہم آیاتنا، ہم فیوچر میں دکھاتے رہیں گے ان کو، آیاتنا اپنے سائنس اور نشانیاں، فی الآفاق کائنات میں، فی الآفاق کائنات میں، آسمانوں میں پھریں گے، اسپیس میں پھریں گے، زمینوں کے اندر جائیں گے، اوشن میں چلتے جائیں گے، ہواؤں پہ اڑتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں قدم قدم پہ میرے قدرت کی نشانیاں ان کو نظر آئیں گی. اور اللہ کریم نے سنوری کہہ دیا کہ مستقبل میں، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا کچھ ریسرچ ہونے والا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم مستقبل میں دکھاتے رہیں گے ان کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاق کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کے بدن کے اندر، ان کے بدن پہ وہ جب ریسرچ کرتے جائیں گے تو اسی میں اس کو ہماری نشانیاں یہ معلوم ہوتی جائیں گی. وہ ایمبریالوجی کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو قرآن کریم کی آیات کی تصدیق ہوتی جائے گی. وفی انفسہم اور ان کے بدنوں کے اندر، حتی یتبین لہم تا آکے انہیں مشاہدتاً یہ کام ظاہر ہو جائے گا، انہ الحق کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کی کتاب ہے.
اللہ کریم فرماتے حتی یتبین، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، مشاہدے کی دنیا میں پھر بات کریں گے، انہ الحق حتی یتبین، تاکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا مشاہدے کی دنیا میں، انہ الحق کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا تو مستقبل کی بات ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج تو آپ ریسرچ نہیں کر چکے تو آپ نے ان سے انکار کرنا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ریسرچ کی دنیا تو دوسری ہے، وہ تو مشاہدات کی بات ہوگی جو یقین پہ منتج ہوگی۔ کس چیز پہ؟ یعنی مشاہدے کے پس منظر میں آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ اور خبر کے اساس پر آپ جس چیز کو مان لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمان۔ خبر کے اساس پر آپ جس چیز کو مان لیتے ہیں، ہم نے فلاں چیز مان لی اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اس لیے کہ رسول پاک نے اطلاع دے دی ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور ہم نے یہ چیز دیکھ لی اور پھر مان لی، اسے کہتے ہیں یقین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ تو اللہ کریم کو ایمان مطلوب ہے، یقین قطعاً مطلوب نہیں۔ صحیح ہے چوہدری صاحب؟ یہ بات ہے، یہ بنیادی بات ہے علم کلام کی کہ اللہ کریم ہم سے ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم سے یقین نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ پہلے آپ ریسرچ کریں، جب مطمئن ہو جائے تو پھر بات کو مانیں۔ نہیں، پہلے مانیں۔ ریسرچ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ریسرچ کرو گے یا کیا آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے کہ جو اللہ نے بات کی وہ آپ کی ریسرچ کی تھوڑی محتاج ہے، جو رسول پاک نے بات کی وہ آپ کی ریسرچ کی تھوڑی محتاج ہے؟ تو اس لیے پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو ہوتے جائیں گے مستقبل میں، لیکن آیت کی اخیر دیکھیے، اولم یکفی بربک، کیا آپ کے پروردگار کے حوالے سے یہ بات کافی نہیں، انہ علی کل شیء شہید، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے، تو جو بات اس نے کی ہے وہ یقینی بات ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا مشاہدات تک انتظار کرتے رہیں گے پھر ایمان لائیں گے؟ کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ بات اللہ کی ہے، مشاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے اللہ کریم بات کرتا ہے تو کمال کی بات، کیوں چوہدری صاحب؟ ہاں بالکل صحیح ہے۔ ابھی آپ کا قرآن کریم پہ بصیرت پیدا ہو گیا انشاءاللہ۔ وہ ہمارے ہاں وہاں جو علماء ریفریشر کورس کے لیے آتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارا ایمان تک کہ اللہ کی کتاب ہے، یہاں آ کے تفسیر پڑھی تو اب یقین بھی ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے واقعی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں سیکنڈ کہہ رہے ہیں، صحیح ہے۔ الف لام را، واپس اپنے سبق پہ۔ الف، مجھے کوئی 2-3 شاگرد ایسے چاہیے کہ یہ تفسیر صاف کرنا ہم شروع کر دیں، کیونکہ ایک تو وہ قاری صاحب نے اس دن مجھے کہا کہ میرے یہ انگلی میں کچھ آیا ہے کہ درد کر رہا ہے، تو قاری صاحب کو تو میں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ وہاں کبھی کبھار کہتے ہیں کہ جب سام کسی کو ڈسے اور آپ اسے دم کرے تو زہر کا اثر آپ پہ پڑتا ہے، تو قاری صاحب کے دم کا اثر وہ میرے انگلی پہ پڑ گیا۔ اب میری انگلی درد کرتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لگتا ہوں تھوڑی دیر تو یہ درد شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تجربہ تو ہو گیا کہ پھر واپس لوٹ کے میرے پاس آئے گا۔ تو 2-3 ساتھی مجھے ایسے چاہیے جو اردو ٹھیک ٹھاک لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور پھر چودھری صاحب اور لالا انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے $20,000 کی، دونوں نے 10,000 کی تفسیر پرنٹ کروانے کے لیے، کیونکہ یہ پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آخرت کا بڑا توشہ ہوگا ان کے لیے، صحیح ہے۔ ہاں اچھا، الف لام را، رشد و ہدایت کے اعلیٰ انڈیکیٹر اور نشانیاں۔ ایک دفعہ ایک عالم آئے تھے، انہوں نے جمعے پہ خطبہ دیا تھا جی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پہلے لفظ ہے نا الف لام را، یہ انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے پتہ کیا کہ الف سب سے زیادہ دفعہ اس صورت میں آتا ہے، لام اس سے کم دفعہ اور رے اس سے کم۔ یہی وہ عجائبات کی بات ہے، عجائبات کی۔ وہ ایک تھے یہاں پہ ایک مصری عالم گزرے ہیں، پتہ نہیں کسی نے پھر اسے شہید کر دیا، یہاں امریکہ میں تھے، اور اس نے قرآن کریم کی بسم اللہ کو صرف کمپیوٹرائز کر دیا تھا، صرف بسم اللہ کو کمپیوٹرائز کر دیا تھا۔ تو بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، صرف کتنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف، اور وہ 19 حروف کے حوالے سے قرآن کریم پہ ریسرچ کرتا رہا کہ اب دیکھیے لفظ با جو بسم اللہ کی ابتدا ہے، یہ قرآن کریم میں اتنی بار آئی ہے کہ یہ 19 پر برابر تقسیم ہوتی ہے،
اور پھر لفظ اسم یہ قرآن کریم میں اتنی بار ہے کہ 19 پہ تقسیم ہوتی ہے، اور پھر لفظ اللہ اتنی بار ہے کہ 19 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے، اور پھر لفظ رحمان اور رحیم یہ اتنی بار ہے کہ 19 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے کہ یہی چیز ہر جگہ تطبیق ہوتی ہے۔ وہ سورہ قاف کے اندر کہہ دیتا ہے، سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، کہ لفظ قاف کیا لفظ قاف اسی صورت میں اتنی بار آتا ہے کہ 19 پہ برابر تقسیم ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں جب حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے وقوم لوط، کیا وقوم لوط، تو قوم میں قاف، اب اگر سورہ قاف میں بھی وہ قوم لوط کہہ دیتے تو وہ عدد اور ڈیجٹ میں فرق آ جاتا، 19 پہ تقسیم نہ ہوتا، تو وہاں ایک بار صرف ایک بار وہاں قوم لوط کے بجائے وہ اخوان لوط کہہ دیا ہے، کہ وہاں لفظ قوم نہیں کہا، کہ وہ جڈس میں فرق آ جاتا ہے، وہ 19 پہ برابر تقسیم نہیں۔ یہی حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کریم کے یہ عجائبات ہی نہ ختم ہونے والے۔ اور پھر جس طرح میں نے بتا دیا کہ سارا قرآن کریم خلاصے کے اعتبار سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نچوڑ ہے، کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب جہنم قرآن کریم کا نچوڑ ہے، کہ جو نہ مانے، یعنی قرآن کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جانب، اور اس جانب اس کا نچوڑ نہ ماننے والوں کے لیے جہنم، کیا جہنم۔ تو اس نے لکھ لیا تھا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جہنم پہ جو فرشتے مسلط ہیں علیہا 19 ان کی تعداد بھی 19 ہے، کہ جنہوں نے 19 والے عدد کو نہیں مانا اس کا بیڑا 19 والے غرق کر دیں گے۔ تو یہ ہے وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، حضور پاک نے تبھی فرمایا کہ آپ ریسرچ کرتے رہیں گے، اس کے عجائبات اور میریکلز نہ ختم ہونے والے۔ اور تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی، مجھے ویزیبل معجزات اور میریکلز تو اتنے ڈیر سارے دیے گئے ہیں جتنے سارے انبیاء کو دیے گئے تھے، مجھے تنہا اس سے زیادہ دیے گئے ہیں، لیکن فرمائے کہ میرا جو خصوصی معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک معجزہ ہے، قرآن کریم ہے جو قیامت تک معجزہ ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر، کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اب میں نے کہہ دیا تھا کہ جب قرآن کریم کسی سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب کہہ دیتا ہے، کیا کہہ دیتا ہے؟ لفظ کتاب کہہ دیتا ہے، تو وہ اشارہ کر جاتا ہے کہ جو مسئلے اس سورت میں بیان ہو رہے ہیں یہ اس سے پہلے والی کتابوں میں ذکر کیے گئے تھے۔ اور جب سورت کی ابتدا میں تلک آیات القرآن الحکیم کہہ دیتا ہے تو پھر وہاں پہ یہ انڈیکیشن ہمیں ملتا ہے کہ سورت کے اندر زیادہ تر مسائل یہ قرآن کریم کی خصوصیت سابقہ کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، صحیح۔ اور دوسری بات کہ جب قرآن یا کتاب کے ساتھ لفظ حکیم یا احکمت آتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اس سورت کے اندر عقلی دلائل کی بھرمار ہوگی، عقلی دلائل۔ اور جب لفظ مبین آ جاتا ہے، کیا تلک آیات الکتاب المبین، تو پھر اسی صورت میں نقلی دلائل کی بھرمار ہوتی ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ کتاب، قاری صاحب یہ ضابطہ لکھ کے کتاب احکمت آیات، یہ عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیات، اس کے آیات حکمت سے بری پڑی ہیں، بروا دی گئی ہیں، ثم فصلت، اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم الخبیر، اللہ کے جانب سے جو حکمت والا ہے اور خبردار ہے۔ تو احکمت آیات، اس کی کتابیں، اس کی آیات حکمت سے بری ہوئی ہیں، اس کی آیات۔ اب حکمت کس چیز کا نام ہے؟ تو حکمت کی کئی سارے تعریفات ہیں۔ ایک تعریف حکمت کی کہ جس کے تقریبات تام ہوں۔ تقریبات تام ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو دعویٰ کر لیتا ہے تو اس پر ایسے دلائل پیش کر دیتا ہے کہ اس کا مقابل وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، اس سے جواب نہیں بنتا۔ تو ایسا کہتے ہیں حکمت والی بات۔ کیا حکمت والی بات؟ کہ مخالف وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ حکمت والی بات یہ فلسافیکل ہوتی ہے کہ اگر آدمی تعصب کے پردے آنکھوں سے اتارے
تو بات دل کی گہرائیوں تک جا پہنچے گی، کیونکہ یہ بات حکمت کی کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ حکمت اصطلاحی اعتبار سے موجودات اور واقعات کا علم رکھنا ہے، جو چیزیں ان ایگزسٹنس ہیں، جو چیزیں ان ایگزسٹنس ہیں، تو حکمت والی بات وہ ہوتی ہے جو حقائق پہ مبنی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہیں۔ احکمت آیات، اس کے آیات حکمت سے بر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر، ثم فصلت، اور اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، من لدن حکیم الخبیر، جانب اس اللہ کے جو حکمت والے اور خبر رکھنے والے ہیں، جو ساری چیزوں کے متعلق خبر بھی رکھتے ہیں اور اس کے نتائج سے بھی واقف ہیں۔ تو خبیر کا معنی جو نفس چیز کو جانتا ہو، خبیر کا معنی جو ایک چیز، مثلا یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، میں اس کو جانتا ہوں ٹیپ ریکارڈر ہے، صحیح ہے، اور حکیم کا معنی جو اس کے چلانے اور اس کے فلسفے کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اس اللہ کی بات ہے جو ہر چیز کے وجود سے بھی واقف ہے اور اس کی حکمت اور فلسفی سے بھی واقف ہے۔ تو اس کی بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے لے کر الف سے لے کر یہ تک ہر ایک چیز کی، چاہے وہ بال برابر کیا نہ ہو، اس کے متعلق پتہ ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات ثم فصلت، اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم الخبیر، اللہ کی جانب سے جو حکمت والا اور خبردار ذات ہے۔ تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے کتاب تو نازل فرمائی جس کے آیات حکمت سے بھر دی گئی ہے، لیکن اس کی تفصیل بھی نازل فرمائی ہے۔ So there is another Quran like this one، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نے قرآن کو نازل فرمایا، اس کی آیات حکمتوں سے بری پڑی، لیکن فرمایا ثم فصلت، پھر میں نے اس کی تفصیل بھی کر دی ہے۔ ثم فصلت، پھر میں نے اس کی تفصیل بھی کر دی ہے۔ تو مینس کہ تفصیل از ریویلڈ ایز قرآن از، جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کی تشریح و تفصیل وہ بھی نازل کر دیا گیا۔ تو کہاں ہے دوسری قرآن؟ کوئی نہیں، کوئی دوسری قرآن دنیا میں موجود نہیں۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دوسری قرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّمَا، مسلم کی حدیث ہے، وَإِنَّمَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، خبردار مجھے قرآن دے دی گئی ہے اور قرآن کے مماثل اس کی تشریحات بھی مجھے دے دی گئی۔ صحیح، تو قرآن دیا گیا، اسے کہتے ہیں وحی جلی، کیا کہتے ہیں؟ میتھڈالوجی میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور اس کی تفصیلات دے دی گئی، اسے کہتے ہیں وحی خفی، اسے کہتے ہیں وحی خفی۔ اور اس کے لیے زیادہ نہیں، چلو دو آیات ہی لے لیتے ہیں۔ سورہ نحل 14واں پارہ دیکھ لیا، 16 ہے، 14واں سپارہ، سورت نمبر 16، آیت نمبر 43، 273، پیج نمبر 273۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت پر کہ اچھا نبی نے تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو انسان ہے، ہمارا کزن ہے، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر نے آنا تھا تو کسی فرشتے نے آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ یہ کیا بے تک کی باتیں کر رہے بے وقوف کے بچے، آپ سے پہلے جتنے سارے پیغمبر آ گئے ان میں کوئی بھی غیر انسان نہیں تھا، سارے انسان تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا، مگر مرد انسان پیغمبر کی حیثیت سے، نوحی الیہم، ہم انہیں وحی کرتے رہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ دانشوروں سے اور جاننے والوں سے سوال پوچھیں، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر خود بات آپ کے پلے نہیں پڑتی ذرا علم رکھنے والوں سے پوچھیں کہ پیغمبر کیسے آئے تھے، فرشتے تھے، جنات تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی انسان تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ کے اپنے عقل میں بات نہیں آتی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، چلے جائیے علماء کے پاس۔ اور یہاں سے ہم کہتے کہ تقلید واجب ہوتی ہے، تقلید واجب ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، یا تو آپ کا دعویٰ ہوگا کہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں، میں شافعی سے زیادہ جانتا ہوں،
میں ابن حنبل اور امام مالک سے زیادہ جانتا ہوں، اگر نہیں تو تقلید واجب ہے۔ تو تقلید، اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں، اور میرے خیال میں کوئی بیوقوف تو ایسا دنیا میں نہیں ملے کہ وہ کہے کہ میں ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں دین کو، یا وہ کہے کہ میں شافعی اور احمد بن حنبل اور مالک سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اگر نہیں جانتے then you must follow one of them، پھر آپ، کیونکہ اللہ کریم نے حکم دے دیا، صحیح۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے نہیں بھجوایا تھا آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا، مگر انسان، مرد، نوحی الیہم، ہم انہیں وحی کرتے رہے، فاسألوا اہل الذکر، آپ سوال کیجئے دانشوروں سے، آپ سوال کیجئے علم رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر خود اس بات کو نہیں جانتے، بالبینات، ہم نے بھجوا دیا تھا انہیں احکام اور شرائع کے ساتھ، والزبر، اور بہت ساروں کو بھجوایا تھا کتابوں کے ساتھ۔ تو یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب حضور کی خصوصی شان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو الذکر، ذکر، میں انٹینشنلی اس کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کر دیا ہے ہم نے إِلَيْكَ آپ کو، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذکر، ذکر، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح طور پر تشریح کر سکے لوگوں کو، ما، اس قرآن کا، نزل الیہم، جو انہیں نازل کر دیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ فکر کر سکے، سوچ و بچار کر سکے۔ تو اب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اسی کی حکمت بیان کر دی کہ وہ ذکر ہم نے آپ کے پاس اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ قرآن کی تشریح کر سکیں۔ تو قرآن کی تشریح آپ ذکر کے حوالے سے کر سکیں گے۔ اب وہ ذکر کیا کچھ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے۔ اور یہاں سے مسئلہ وہ نکل گیا حجیت حدیث، کہ حجیت حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے، حجیت حدیث کا منکر کافر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایسی حجت ہے جس طرح اللہ کی کتاب حجت ہے، صحیح ہے، اور پیغمبر کی حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر ہوا کرتا ہے۔ بات میں آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کر دیا ہے آپ کو الذکر۔ تاریخ میں 2-3 لوگ گزر چکے ہیں، تاریخ میں 2-3 لوگ، ایک کا نام تھا مولوی عبداللہ چکڑالوی، وہ چکڑا چلاتا تھا، تو اس نے یہ چکڑا چلایا، کیا ہاں چکڑالوی کہتے ہیں نا، مولوی عبداللہ چکڑالوی، اور پھر اسی کے تعلیمات سے متاثر تھے، اسی کے تعلیم، ایک جدید تعلیم یافتہ جسے قرآن کریم کے الف با تا سا کی بھی خبر نہیں تھی، جہانی مرزا غلام احمد پرویز، جہانی مرزا غلام احمد پرویز۔ تو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ حدیث جو ہے نا، پتہ نہیں لگتا کیسے جمع کیے گئے ہیں اور کس نے جمع کر دیے، اور صحیح ہے، اور پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، صحیح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے بھی ہے کہ نہیں ہیں۔ تو میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے حجیت حدیث پر، ایک کتاب میں نے لکھی، ابھی تک پرنٹ نہیں ہوگی، تو اس کتاب میں نے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ مکتوب یعنی لکھی ہوئی کتاب کے علاوہ انبیاء کے پاس وحی آتی تھی یا نہیں۔ تو اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھائیں تو انبیاء اور رسول کی تعداد تو 124 مور اور لیس۔ اب انہی میں رسول کتنے تھے جن کے پاس نئی شریعتیں آئیں، کیا آئیں؟ نئی کتابیں نہیں، نئی شریعتیں آئیں، دے آر 313، وہ 313 ہیں۔ اب ان 313 رسولوں میں کتابیں کتنوں کے پاس آئیں؟ دے آر اونلی 4، دے آر اونلی 3 نمبر، دے آر اونلی 3۔ کتاب مین ان اے ریٹن شیپ اے بگ بک، نو اسکرپچر از سم تھنگ ایلس، اے ریٹن بک، a big book, so that has come only to Hazrat Isa, to Hazrat Musa and to Hazrat Dawood علیہم الصلوات والتسلیمات۔ اس کے علاوہ اسکرپچرز یا صحیفے کتنوں کے پاس آئے؟ تو دے آر حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ابراہیم علیہم الصلوات اور حضرت ادریس۔ تو یہی 4 ہیں جن کے پاس ریٹن اسکرپچر ہے، صحیفے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے حصے تھے، صحیفے آئے۔ یہ قرآن کریم نہ صحیفے کی شکل میں آئی اور نہ کتاب کی شکل میں، یہ نہ صحیفہ ہے کہ چھوٹا سا سپارہ آ گیا، چھوٹے چھوٹے سے سپاروں کی شکل میں لکھا گیا تھا، اور نہ یہ یکمشت اس طرح لکھا ہوا آیا۔ یہ تو جبریل آ جاتے سنا دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح۔ اب باقی جو انبیاء تھے، 4 وہ ہو گئے اور 3 وہ، یہ 7 کو ہٹا کر
باقی جتنے سارے انبیاء تھے وہ رسول بھی تھے، وہ نئے شریعتوں کے حامل بھی تھے. نئے شریعت کے حامل ہونے کا معنی یہی ہے کہ اس کے پاس وحی آتی رہی، اس کے پاس قانون کے حوالے سے وحی آتی رہی. تو وحی کیسی ہوتی تھی؟ وہ زبانی کلامیات تھی. کیسی آتی؟ زبانی کلامی. So the same thing happened to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبانی کلامیات تھی. اب یا تو ہم نے ان کے وحی کا انکار کرنا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی ان کے زبانی کلامی. صحیح. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ صرف ایک نبی سے انکار نہیں کرنا ہے، تو 124,000 سے انکار کرنا ہے کہ زبانی کلامی آئی تو ان سارے انبیاء کے پاس آئی. ایک بات. دوسری بات، آئے حضور کی مثال لے لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں آیا. ایک حرف قرآن کریم کا وہ لکھا ہوا نہیں، سارا زبانی کلامی تھا. صحابہ کرام نے اس کے زبان سے لے لیا. کہاں سے لے لیا؟ اس کی زبان سے لے لیا. اب احادیث کہاں سے آئے؟ وہ بھی اسی زبان کے بولے ہوئے ہیں. اس نے صرف ڈیفرینشیٹ کیا کہ دیز آر دی ویری ورڈنگز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیث کہی تو اس نے کہا کہ ورڈنگ میری ہے، معنی اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. الفاظ میرے ہیں، معنی. حدیث اور قرآن کے بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ حضور کے اپنے ہوتے ہیں اور اس کی معنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب و دماغ میں انسپائر ہوا کرتی ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ چوری صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ آگے کہ نہیں؟ اب بات یہ ہے کہ جو اعتراض آپ حدیث پہ کرتے ہیں، دی سیم اعتراض از گوئنگ آن دی ہولی قرآن، کہ اگر کوئی زبان حدیث کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں رہتی تو وہ قرآن کے اعتبار سے بھی قابل اعتماد نہیں رہتی. یعنی اگر ایک بار آپ نے اس زبان کو بے اعتماد بنا دیا تو آپ کہیں گے کہ حدیث نہیں مانتے، اور پھر بعض لوگ کہیں گے ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ دیٹ ہیز کم فرام دی سیم ٹانگ، اسی زبان سے آئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ تشکیل صحیح نہیں ہوئی تو پھر قرآن کریم کے متعلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی تدوین صحیح نہیں ہوئی، اس کی بھی تدوین صحیح نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ کوئی گڑبڑ ہو گیا. تو سیم تھنگ از گوئنگ آن. تو اس لیے علماء کرام نے فتویٰ دے دیا کہ مرزا غلام احمد پرویز منکر حدیث نہیں، منکر